الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 7واں پارٹ ہے، 7واں حصہ ہے اور 7واں سبق ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب اور کس طرح ملی۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت عطا کی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو نبی بنا دیا گیا، نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دیا گیا، نبوت کا جوڑا آپ کو پہنا دیا گیا۔ اس وقت کون سا دن تھا، کون سا مہینہ تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک عمر اس وقت کتنی تھی؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبی بنایا گیا وہ پیر کا دن تھا، سوموار کا دن، منڈے۔ اور دلیل حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن زیادہ تر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ سوموار کے دن، پیر کے دن زیادہ تر روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اسی دن میں پیدا ہوا، یعنی سوموار ہی کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اور دوسری وجہ بیان کی، فیہ انزل علی، کہ اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی مجھے نبی بنا دیا گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ مہینہ کون سا تھا؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض علماء کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ لیکن ان تینوں اقوال میں سے رمضان المبارک والا قول زیادہ مستند، مضبوط اور پکا ہے علماء اکرام کے نزدیک۔ اب تیسری بات رہ گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی جس وقت آپ کو نبی بنایا گیا۔ تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ شمسی کیلنڈر کا حساب کیا جائے، یعنی سورج کی گردش سے جو لوگ حساب کرتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، جس کے مہینے ہیں جنوری، فروری، مارچ وغیرہ، تو اس کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 39 سال 3 مہینے اور 20 دن کی تھی۔ اور اگر قمری کیلنڈر کا حساب لگایا جائے، یعنی جو چاند والا کیلنڈر ہے، جس کو ہمارے یہاں آج کل کہتے ہیں ہجری کیلنڈر، جس کے مہینے ہیں محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول وغیرہ، تو اس کیلنڈر کے حساب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک نبوت ملنے کے وقت 40 سال 6 مہینے اور 12 دن کی تھی۔ بزرگان محترم، اب آج کے عنوان میں دوسری بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس انداز میں عطا کی گئی، یعنی پروسیجر کیا تھا پہلی وحی کا۔ تو اس سلسلے میں عفیفہ کائنات، حبیب خدا، صدیقہ بنت صدیق، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت
آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو سماعت فرمائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جانے لگے۔ کئی راتیں گھر تشریف نہیں لاتے تھے، غار حرا ہی میں رہ کر کے عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک ایک فرشتہ، بلکہ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ سے کہنے لگے اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اس جواب کے بعد فرشتے نے مجھے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور خوب زور سے دبایا، خوب زور سے بھینچا، اتنی زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا یا محمد، پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ اس نے مجھے دوبارہ پکڑ لیا اور خوب زور سے دبایا، سینے سے لگا کر زور سے دبایا، بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر اس نے کہا کہ اقرا، اب پڑھیے۔ میں نے پھر وہی کہا ما انا بقارئ۔ اس نے تیسری مرتبہ مجھے پکڑ کر زور سے دبایا اور بھینچا اور پھر چھوڑ کر فرمایا کہ اب پڑھیے اقرا یا محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تیسری مرتبہ جب یہ عمل ہوا تو اللہ پاک نے مجھ میں وہ صلاحیت پیدا کر دی کہ میں پڑھ سکوں، چنانچہ میری زبان سے قرآن کریم کی وہ آیات نکلنے لگی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پروسیسر تھا، قرآن کریم کی یہ پہلی وحی تھی اور یہی علامت تھی کہ آپ اللہ کے نبی بن چکے ہیں۔ اور جبرائیل امین چلے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے۔ آپ گھبرائے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے کہ ایسا عمل اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا مجھے چادر اڑھا دو، مجھ پہ کمبل ڈال دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا۔ جلدی سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو چادر اڑھا دی، موٹا کپڑا اڑھا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے وہ خوف کی حالت دور ہو گئی، آپ کو تھوڑا سا اطمینان ہو گیا۔ جب اطمینان ہوا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ساری رودات سنا دی کہ مجھ پر یہ حالت کیوں طاری ہوئی، جسم میں کپ کپی کیوں طاری ہو گئی، یہ بخار کیوں چڑھ گیا، ساری باتیں آپ نے بتا دیں اور فرمایا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
آپ کو تسلی دی اور چند کلمات تسلی کے طور پر کہے. فرمانے لگی اے اللہ کے محبوب، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، بے عزت نہیں کرے گا. پھر اس کی وجہ بتائی کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. 5 خوبیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آپ کے سامنے بیان کی تاکہ دل کو اور زیادہ تسلی ملے. پہلی یہ ہے کہ بے شک آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. انک لتصل الرحم، یعنی لڑنے والوں کو ملاتے ہیں، توڑنے والوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اور جو آدمی ایسا اچھا کام کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر کبھی خطرات کو نہیں آنے دیتے. دوسری خوبی بیان کی وتحمل الکل، کہ آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں، تکلیف میں پڑے ہوئے لوگوں کی تکلیف کو ہٹانے کا کام کرتے ہیں، ان کو راحت پہنچانے کا کام کرتے ہیں. اور جو ایسا کام کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی کسی خطرے میں پڑنے نہیں دیتا. وتکسب المعدوم، تیسری پہچان بتائی، تیسری خوبی بیان کی کہ آپ فقیروں اور محتاجوں کو کما کر دیا کرتے ہیں، یعنی ان کے واسطے آپ کام کرتے ہیں، ان کی روزی روزگار کا انتظام آپ کرتے ہیں. اور جو ایسا اچھا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کو رسوا اور بے عزت نہیں ہونے دیتا. وتقری الضیف، چوتھی خوبی بیان کی کہ آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. جو مہمان آ جائیں آپ خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے. اور 5ویں خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ راہ حق میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں. آپ سچائی کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، آپ سچائی کے کاموں میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں. اور جو آدمی ایسا کام کرتا ہے مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسوں کو رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ 5 خوبیاں بیان کی. اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے چچا زاد بھائی، یہ 5 خوبیاں بیان کی جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اطمینان ملا، بہت تسلی ملی، ایک حد تک آپ مطمئن ہو گئے. پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ لیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس تشریف لے گئیں. یہ ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام سے پہلے عیسائی تھے، کرسچن تھے، وہ عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے. چنانچہ وہ عبرانی میں حسب توفیق انجیل لکھا کرتے تھے. وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے کہا کہ بھائی جان،
اپنے بھتیجے کی بات سنیے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہا کہ ان کی باتیں سنیے۔ ورقہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا کہ میرے پاس اس طرح سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کچھ پڑھنے کو کہا، جب میں نے پڑھنے سے معذرت کی تو اس نے مجھے سینے سے لگایا، جو پروسیجر تھا وہ سارا بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ ابن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموس یعنی وحی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہی فرشتہ آتا تھا۔ پھر ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا، طاقتور اور نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی مکہ مکرمہ سے، اپنے وطن عزیز سے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میری قوم مجھے اپنے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا جی ہاں، جب بھی کوئی بندہ اس طرح کا پیغام لایا جیسا کہ آپ لائے ہیں تو اس سے دشمنی کی گئی، لوگوں نے اس کو پریشان کیا، یہاں تک کہ انہیں اپنے وطن سے بھی نکلنا پڑا۔ اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ ابن نوفل بہت جلد انتقال کر گئے چونکہ خود بڑھاپے کے زمانے کو پہنچ چکے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کی گفتگو کے حوالے سے آپ نے دو باتیں سماعت فرمائی، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، دن کون سا تھا اور مہینہ کون سا تھا۔ دوسری یہ کہ نبوت ملنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ اسی پر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔